बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर इख्तिताम पजीर हो गए। वैसे तो इन मुज़ाकरात से कुछ निकलना ही नहीं था, और ये मैं उस दिन से कह रहा हूँ जिस दिन मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ था, जिस दिन मुज़ाकराती कमेटियाँ बनी थी, पहली सिटिंग हुई थी, उस दिन से मैं एक लम्हे के लिए नहीं चूका और मुसलसल कह रहा हूँ कि इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना। मेरी इस पर राय जो है वो बड़ी मुस्तहकम रही है मुसलसल कि इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना, और इख्तिताम यही होना था। और इख्तिताम भी ऐसे ही होना था कि एक दूसरे पर ब्लेम गेम होनी थी। हुकूमत ने अब सारी जिम्मेदारी उठा के तहरीक इंसाफ पर डाल दी है कि जी तहरीक इंसाफ की वजह से इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अच्छा चलिए, इस हद तक मैं अगर मान भी लूँ कि हुकूमत का ये कहना दुरुस्त है, कि अगर मैं मान भी लूँ कि जी तहरीक इंसाफ की वजह से मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, हो सकता है वो ठीक कह रहे हों, हो सकता है अगर तहरीक इंसाफ ख़त्म ना करती तो ये तो अभी 3 महीने और चलाना चाहते। ये बात तो ठीक है कि ख़त्म तहरीक इंसाफ नहीं किए हैं, हुकूमत ख़त्म नहीं करना चाहती थी, हुकूमत चाहती थी कि चलते रहें, क़यामत तक चलते रहें मुज़ाकरात। वो तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि हुकूमत इसका कोई नतीजा नहीं चाहती थी। इस बारे में मैं यकसू हूँ, पहले ही दिन से कॉन्फिडेंट हूँ कि हुकूमत इसका कोई नतीजा नहीं चाहती थी, और ना इसका कुछ होना था, ना कमीशन बनना था, ना इमरान खान की रिहाई इन मुज़ाकरात के ज़रिए से होनी थी। ये कमेटी ही बेख्तियार थी। अब 3 गलत बयानियाँ की हैं। आज जब मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान किया गया है तो 3 वाज़ेह गलत बयानियाँ की गई हैं। एक तो ये कहा गया कि आज जो है वो, मतलब ज़ाहिर है जो सहाफ़ियों का सवाल भी था, और मैं ख़ुद भी मुज़ाकराती कमेटी के उस कमरे में मौजूद था जहां पर मीडिया के साथ ये गुफ्तगू हो रही थी आज कौमी असम्बली में। मैं वहां पर मौजूद था जब ये झूठ बोला जा रहा था। मसलन सवाल किया गया कि आज अगर वो आ जाते तहरीक इंसाफ के लोग तो क्या आपने उनको तहरीरी तौर पर जवाब देना था? तो इसहाक डार साहब ने कहा कि हाँ, अगर वो आ जाते तो हम तहरीरी तौर पर लाए हुए थे, हमने उनको देना था, और उनको भी देना था, और स्पीकर साहब को भी देना था, या सादिक साहब को भी देना था। मैं इस मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं मानता। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इस बारे में कुछ लिख रखा था या तहरीरी जवाब वो तहरीक इंसाफ के लिए लाए हुए थे। अगर लाए हुए थे तो दे देते, मीडिया को दे देते। बल्कि एक सहाफ़ी ने सवाल भी किया कि जनाब हम तो चले बैठे हैं ना, उनको नहीं देते तो आप हमें दे दें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई तहरीरी जवाब वो लिख कर लाए थे। मेरी नून लीग के एक रहनुमा से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि जी ऐसा कुछ लिख कर नहीं लाए थे। तो मैंने उनसे कहा क्यों नहीं लिख कर लाए थे? तो कहते उन्होंने आना ही नहीं था, तो इसलिए वो लिख कर नहीं है, हम लिख कर नहीं लाए थे। तो मैंने उनसे कहा कि जब उन्होंने आना ही नहीं था तो फिर आप बैठे क्यों थे? जब आपको यकीन था कि उन्होंने नहीं आना तो आप फिर मुज़ाकरात के लिए क्यों बैठे थे? उनका इंतज़ार क्यों कर रहे थे? और अगर वो आ जाते तो आप क्या करते? अगर आप लिख कर नहीं लाए हुए थे तो, और वो आ जाते तो आप क्या करते? तो सूरत हाल यह है कि ये जो कहना हुकूमत का दुरुस्त नहीं है कि तहरीक इंसाफ के ना आने की वजह से हमने तहरीरी तौर पर जवाब नहीं दिया और हम लिख कर लाए हुए थे। दूसरी बात यह है कि अगर क्या तहरीक इंसाफ आज आ जाती तो क्या आज कमीशन बन जाना था? आपको क्या लगता है कि आज हुकूमत कमीशन बना देती? अगर तहरीक इंसाफ आज मौजूद होती, आ जाती, तो हुकूमत ऐलान कर देती। यानी क्या यूं था कि तहरीक इंसाफ ने आज, यानी हुकूमत ने आज कमीशन बनाने का तमाम पूरा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन तहरीक इंसाफ की वजह से वो कमीशन नहीं बन सका? तो जाहिर है ऐसा नहीं था, जाहिर है कि ये दुरुस्त बात नहीं है। और तीसरी बात यह है कि देखिए, जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने सरीहन गलत बयानी की। उन्होंने कहा कि साहिबजादा हामिद रज़ा के घर पर कोई छापा नहीं पड़ा और उनके मदरसे पर कोई छापा नहीं पड़ा, कोई पुलिस वहाँ पर नहीं गई। झूठ है। कहते मैंने पुलिस से भी चेक किया है, मैंने मकामी सहाफ़ियों से भी चेक किया, कोई ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ये बिल्कुल सरीहन झूठ बात है। उसकी वजह यह है कि छापा तो बहरहाल पड़ा था, और मुझे उनके मोबाइल में रिकॉर्ड मौजूद है। मुझे साहिबजादा हामिद रज़ा ने आज खुद दिखाया है कि ये देखो, ये मेरे मोबाइल में मैं खड़ा हुआ हूँ, पुलिस ने घेरा हुआ है और मैं यहाँ से निकला हूँ और पुलिस घेर के खड़ी हुई है, लेकिन कारकुनान की तादाद बड़ी थी, फिर गिरफ्तार उन्होंने नहीं किया, लेकिन छापा उन्होंने मारा। मदरसे पर भी गए, घर पर भी छापा मारा। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी बेबुनियाद बात है। फिर उस पर ट्वीट्स की हैं साहिबजादा हामिद रज़ा ने। वो कहते हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और अगर छापा नहीं मारा गया, अगर पुलिस वहाँ पर नहीं आई तो, और साबित कर दें राना सनाउल्लाह साहब, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अपनी कौमी असम्बली की सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर राना सनाउल्लाह गलत कह रहे हैं और मैं साबित कर दूं कि छापा पड़ा है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब को सियासत छोड़ने का ऐलान कर देना चाहिए। तो और उस वक्त तो मीडिया पर लाइव कट भी हुआ था जब जमा करने के लिए। अच्छा, दूसरा मौक़िफ़ ये हो सकता है हुकूमत का कि नहीं जी, हमने तो ये जो पुलिस गई थी, ये छापा मारने या गिरफ्तार करने के लिए नहीं गई थी, ये तो सिक्योरिटी के लिए गई थी।
یہ ایک موقف پولیس کی جانب سے آیا تھا کہ جی ہم تو سیکیورٹی کے لیے گئے تھے. بھئی آپ کیسی سیکیورٹی کے لیے گئے تھے کہ جب صاحبزادہ حامد رضا ان لوگوں میں سے ہیں جن کو سب سے زیادہ جن لوگوں کو دھمکیاں ہیں بینڈ آؤٹ فٹس کی جانب سے، ان میں سے ٹاپ 3 لوگوں پر میں ہوں گے شاید حامد رضا، جن کو دھمکی ہے کہ ان کو ان کی سیکیورٹی، ان کو جان کو خطرہ ہے. تو ان کی سیکیورٹی واپس لی جا چکی ہے. حکومت نے حامد رضا کی سیکیورٹی واپس لے لی ہے. حکومت نے جو علامہ راجہ ناصر عباس ہے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی ہے. حالانکہ ان دونوں کو سیکیورٹی پہلے موجود تھی ان کے پاس. حکومت نے سرکاری سیکیورٹی ان سے واپس لے لی ہے. جب آپ نے سیکیورٹی ان سے واپس لے رکھی ہے پھر آپ کہتے ہیں نہیں جو ہم تو پولیس تو ان کی سیکیورٹی کے لیے آئی تھی. بھائی اگر ان کی سیکیورٹی کا اتنا آپ کو خیال ہے تو پھر آپ ان کو سیکیورٹی ان سے واپس کیوں لیے؟ تو دیکھیے یہ جو موقف ہے نا حکومت کا، یہ بالکل درست نہیں ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر پر یا مدرسے پر کوئی چھاپا نہیں پڑا. تو تحریک انصاف نے جو مذاکرات ختم کیا اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ترجمان جو ہے مذاکراتی کمیٹی کے ان پہ چھاپے بھی مار رہے ہیں. اب آج ہی مجھے بتا رہے تھے صاحبزادہ حامد رضا کہ ان کے ایک سٹنگ ایم این اے جو ہیں وہ کل سے لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں، اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے اور ان کے بارے میں حکومت جو ہے وہ کچھ بتا بھی نہیں رہی ہے. تو اس طرح کا ماحول، اس طرح کے حالات میں آج جو ہے وہ مذاکرات کا اختتام ہوا ہے اور حکومت اپنی سبکی مٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دیکھیے یہ تحریک انصاف مذاکرات سے بھاگ گئی ہے. اچھا، اب یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی، آج عمران خان نے کیا کیا ہے کہ اس مذاکراتی کمیٹی کو کنورٹ کر دیا ہے گرینڈ الائنس بنانے کی کوششیں کرنے والی کمیٹی میں. یعنی اب اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپوزیشن کے رہنماؤں سے دیگر جماعتوں سے ملاقاتیں کرے گی اور ایک گرینڈ الائنس میں اس کو تبدیل کرے گی. یعنی پہلے ایک اتحاد موجود ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان. اسی اتحاد میں مزید ان جماعتوں کو شامل کیا جائے گا جو پہلے سے اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان ہے، جیسے کہ جماعت اسلامی ہے. ان سے ملاقاتیں کی جائیں گی، ان کو دعوت دی جائے گی، ان سے کہا جائے گا کہ آپ اس اتحاد کا حصہ بنیے اور آئیے ہم مل کر رول آف لا کے لیے کام کرتے ہیں. آئیے ہم 26ویں ترمیم، عدالت کے اندر جو چلنے والے مسائل ہیں ان کے خاتمے کے لیے مل کر ایک پلیٹ فارم پر جدوجہد کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں آج پہلی میٹنگ جو ہے وہ اس کمیٹی کی مولانا فضل الرحمان سے ہو بھی گئی ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ تمام جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان ایشوز پر بات چیت کی گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس گرینڈ الائنس کا حصہ بنے. ایسی ملاقاتیں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کی جائیں گی اور یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی. اب ظاہر ہے ان مذاکرات سے جو سامنے نظر آ رہے تھے ہمیں، ان مذاکرات سے تو کچھ نکلنا نہیں ہے. ہاں، بیک اینڈ پہ جو مذاکرات چل رہے تھے وہ چل رہے ہیں، یعنی وہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بات چیت کہہ سکتے ہیں، انگیجمنٹس کہہ سکتے ہیں، رابطے کہہ سکتے ہیں، پیغام رسانیاں کہہ سکتے ہیں. کیونکہ بہرحال دیکھیے نا، حکومت نے یہ مذاکرات کیوں شروع کیے تھے؟ خوشی سے تو نہیں شروع کیے تھے. یہ مذاکرات تو اس لیے شروع کیے تھے کہ مجبوریاں تھیں، ملک چل نہیں رہا، عالمی دباؤ ہے اور ممکنہ طور پر وہ آنے والے دنوں میں بڑھ سکتا ہے اور جو ملک میں سیاسی استحکام ہے وہ آ نہیں پا رہا، اس کی وجہ سے معاشی استحکام بھی نہیں آ پا رہا. معاشی استحکام جب نہیں آ پا رہا تو معیشت چل نہیں پا رہی، انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، انڈسٹری کی گروتھ مائنس میں ہے، جو اوور آل جی ڈی پی ہے وہ 1 سے نیچے ہے. تو ایسے حالات میں ملک چل نہیں رہا، کانفیڈنس جو ہے وہ لوگوں کو دیا نہیں جا رہا، تاجروں کو. تو حکومت کی مجبوریاں تھیں تو جس کی وجہ سے اس سے مذاکرات شروع کیا تھا. مذاکرات ختم ہو گئے ہیں تو حکومت کیا کرے گی؟ تحریک انصاف نے اپنے بہرحال اگلے لائحہ عمل کا اعلان کر دیا. ایک تو میں نے بتایا کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی طرف انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے، اور دوسرا یہ کیا ہے کہ تحریک انصاف نے یہاں جو مینار پاکستان پر 8 فروری کو ایک بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے. انفیکٹ ابھی اعلان باضابطہ طور پر ہوگا، لیکن تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 8 فروری کو یوم سیاہ جس کو وہ منا رہے ہیں اس میں ایک بڑا جلسہ مینار پاکستان پر وہ کرنے جا رہے ہیں. اب لازمی بات ہے کہ اس مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت تو حکومت دینے والی نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی جب لاہور میں جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی تو کانا میں جا کے دی گئی تھی مویشی منڈی میں کہ جی کانا میں جا کے آپ جلسہ کر لیں. تو پھر کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، پھر وہی کنٹینر لاہور کو کنٹینرستان بنا دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ کیا پھر سے راستے بند ہو جائیں گے، موٹر ویز بند کر دی جائیں گی تعمیر کے لیے؟ کیا کیا جائے گا؟
تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اب ایک سوال کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تحریک انصاف نے تو بہرحال اپنا منصوبہ بنایا ہے کہ وہ یہ کرے گی۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے اپنی جو بین الاقوامی امور والی کمیٹی ہے اس میں بھی تبدیلیاں کر دی ہیں، اور اس میں شامل کیا زلفی بخاری کو، شہباز گل صاحب کو، سجاد برقی کو، ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ بیرون ملک جو چلائی جانے والی مہم ہے اس کو تیز کیا جا سکے۔ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ای میلز کرنی تھیں، جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں ان سے رابطہ کرنا تھا، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ان سے رابطہ کرنا تھا، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے جو ایک کمیٹی پہلے بنائی گئی تھی اس کو محسوس کیا گیا کہ یہ ایک ٹھنڈی کمیٹی ہے، اور اب اس کی جگہ پر جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ پی ٹی آئی کے وہ ہارڈ لائنرز ہیں یا زیادہ ووکل ہیں یا زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں اس کام کے لیے، تو یہ کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ تو تحریک انصاف نے اپنا جو پورا پلان ہے وہ چوک آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کی ناکامی کے بعد وہ جو ہونے ہی تھے، اب اگلا لائحہ عمل بنانا بہت ضروری ہے۔ میں نے صاحبزادہ سے پوچھا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے آج پوچھا کہ کیا آپ ابھی بھی قائم ہیں اس بات پہ کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ہنسنے مسکرانے کا وقت ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو اپنی انفارمیشن، اپنے تجزیے اور اپنی اسیسمنٹ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی بھی قائم ہوں اس بات پہ کہ ہمارا ہنسنے مسکرانے کا وقت ہونے والا ہے۔ تو تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ تھوڑی سی اسٹرگل کے بعد ان کا اچھا وقت آنے والا ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی کثیر الجہتی ایک جد و جہد کا نیا منصوبہ بنایا ہے۔ لیکن حکومت بوکھلائی ہوئی ہے، حکومت پریشان ہے۔ ایک طرف حکومت نے جو 26ویں ترمیم کے ذریعے آئینی عدالتی گند مچایا ہے، اس کے نتیجے میں عدالت تو تباہ ہو ہی گئی ہے۔ عدالت کے اندر کھینچا تانی، جوڈیشری کے اندر اختلافات بھی کھل کر، کوئی کورٹ میں آرڈرز اور ان آرڈرز کو کالعدم قرار دیا جانا، نئی نئی ڈیبیٹس کا جنم لینا کہ بھئی ایک ریگولر بینچ کا آرڈر ایک آئینی بینچ کالعدم قرار دے بھی سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تو بہت سارے آئینی سوال اور اس کی اپنی تمام موشگافیوں کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، ایک ڈیبیٹ کی شکل بن رہی ہے۔ اب اس میں نیا گند یہ ڈلنے والا ہے کہ حکومت اپنی مرضی کے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے، جہاں پر اس کی اکثریت ہے، نئے ججز کو انڈکٹ کرنے جا رہی ہے، اور وہ اپنی مرضی کے ایسے ججز ہوں گے جن کے پاس اہم نوعیت کے تمام کیسز لگائے جائیں گے، اور جو اپرائٹ ججز ہیں ان کا بالکل کلا کما کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آپ دیکھیں 2 جونیئر ترین جج، مطلب باقی ججز کے مقابلے میں 2 جونیئر ججز ہیں، لیکن عمران خان کے کیسز اور تمام اہم کیسز ان کی طرف ریفر کیے جا رہے ہیں۔ تو حکومت چاہتی ہے کہ اپنا پورا کنٹرول جو ہے وہ نافذ کرے عدالتوں کے اوپر، اور اس کنٹرول کی کوشش میں ایک ایسا گھڑمس پیدا ہو رہا ہے، ایسا ایک ملغوبہ سا بن رہا ہے کہ سسٹم جلد اپنے انجام کی طرف پھر ایسی ہی صورتحال میں پہنچتا ہے جب ہر طرف گھٹن بڑھ جائے، جب ہر طرف بے چینی بڑھ جائے، جب آپ ہر ادارے کو تباہ کرنے کے سر پہ آ جائیں، تو پھر لوگوں کے اندر ایسی بے چینی پیدا ہوتی ہے جو ایک پھر ایسی شکل اختیار کرتی ہے جو کسی تبدیلی کا موجب بنتی ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جتنا زیادہ کنٹرول حکومت کرنے کی کوشش کرے گی، لوگوں کا غم و غصہ اتنا ہی بڑھے گا، لوگوں کی پریشانی اتنی ہی بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں اتنا ہی زیادہ جو صورتحال ہے وہ کشیدہ اور خراب ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، اور حکومت آج مذاکرات کی ناکامی کے بعد معاملات کو کس ڈگر پر لے کر جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔